حضرات، یہ جو مہینہ ہے ہمارے یہاں وہ بدعت معافی ہونا ہے، یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور قرآن کا نازل ہونا یقیناً یہ بڑی برکتوں اور بڑی سعادتوں کا حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقدس مہینے میں قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کے ایک ایک لمحے کو عبادت اور نیکیوں سے بھر دیا ہے۔ غرض کے بندہ مومن جب اس مہینے میں سنتوں پڑھتا ہے تو سنتوں کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرضوں کا ثواب 70 فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مقدس مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ لیا جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث پاک میں اس طرح ہے، حضور نے فرمایا کہ رحمت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اچھا، جب شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، اس کے باوجود آج ہم سے گناہ رمضان میں کیوں سرزد ہو جاتے ہیں؟ شیاطین جو ہمیں گناہوں پر اکسانے والے ہیں، جو ہمیں گناہوں پر ابھارنے والے ہیں، جب ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا تو پھر انسان گناہ کیوں کر رہا ہے؟ اس کی کئی ساری وجوہات جو علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ نفس بھی ہے، ہمارا نفس بھی ہمیں گناہ کی طرف رغبت دلاتا ہے، گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب انسان کی کسی کام کو کرتے کرتے عادت ہو جاتی ہے تو پھر وہ عادت آسانی سے اس سے نہیں چھوٹ پاتی ہے۔ جیسے اگر کسی شخص کی گالی دینے کی عادت ہے اور وہ ایک محفل میں بھی اگر بیٹھا ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں روکتے روکتے بھی اس کی زبان سے گالی نکل جاتی ہے۔ تو ہماری عادت گناہوں کی ایسی پڑ چکی ہے کہ ہم اگر کوشش کرتے بھی ہیں گناہوں سے بچنے کی، پھر بھی ہم سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے، اور اپنے نفس پر غور کرتے ہوئے ہمیں اس پر گلٹی بھی فیل ہونا چاہیے کہ ہم گناہ کیوں کر رہے ہیں۔ اتنا مقدس مہینہ کہ جس میں ہر وقت اللہ نے نیکیوں کے لیے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اس مقدس مہینے میں نیکیاں کریں تو اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے جو عام دنوں میں ہے۔ اس کے باوجود ہم اس میں گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس پر غور بھی کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں کہ گناہوں سے بچتے رہیں۔ اور گناہ سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ تنہائی اختیار نہ کریں، اکیلے نہ رہیں، کیونکہ بندہ مومن جب اکیلا رہتا ہے تو گناہ اس سے زیادہ سرزد ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت میں اس کے ذہن میں غلط خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ گناہوں کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ رمضان جو مہینہ چل رہا ہے، رمضان یہ لفظ عربی کا ہے اور یہ رمیدہ لفظ سے نکلا ہے، جس کے معنی آتے ہیں جل جانا، سوختہ ہو جانا۔ اور رمضان کو رمضان اسی لیے کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان کو رمضان کہنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس مہینے میں گناہوں کو جلا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور گناہوں کو جلا دینے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ مومن اس مہینے میں جب اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، جب اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مقدس مہینہ جب ہمارے پاس ہے، ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے، ہمیں مل رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں پر پشیمان ہوں، شرمندہ ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں کہ اللہ رب العزت توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ اور رمضان کا مقدس مہینہ، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ اور قرآن وہ مقدس کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ھدی للناس، کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے تعلق سے ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ اب مومنین پر جو روزے فرض کیے گئے ہیں وہ کیسے فرض کیے گئے؟ کیا اس سے پہلے کی جو امتیں تھیں ان پر بھی روزے فرض تھے، یا اسی امت پر روزے فرض ہیں؟
تو اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ روزے جو تم پر فرض کیے گئے ہیں یہ ایسے فرض کیے گئے ہیں جیسے پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ رمضان یا روزے صرف اس امت کے لیے فرض نہیں کیے گئے، بلکہ اس سے پچھلی جو امتیں ہوئیں ان پر بھی روزے فرض تھے، لیکن کیفیت مختلف تھی۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ روزے فرض جس طرح سے پچھلی امتوں پر تھے اسی طرح سے اس امت پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اب روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم اگر روزہ رکھیں، ہم پورا دن بھوکے رہ رہے ہیں، پیاسے رہ رہے ہیں، نہ کچھ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں، یہاں تک کہ کچھ مریض ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے خاص کر شوگر کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں انہیں کھانے کی بار بار ضرورت پڑتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی رضا کے لیے صبح سے لے کے شام تک بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں۔ تو روزہ رکھنے سے ہمیں فائدہ کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو روزہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جب روزہ رکھیں گے گناہوں سے بچیں گے تو پھر اللہ کے مخصوص بندے بن جائیں گے، پرہیزگار بن جائیں گے۔ تو گناہوں سے بچانے کے لیے، لوگوں کو نیک بنانے کے لیے، پرہیزگار اور متقی بنانے کے لیے روزوں کو فرض کیا گیا ہے۔ اچھا، میں نے آپ کو اس سے پہلے کی تقریر میں بتایا تھا کہ اس سے پہلی جو امتیں تھیں ان کی عمر بہت زیادہ ہوتی تھی، کسی کی 200 سال، کسی کی 100، کسی کی 300 سال، لیکن اس امت کی عمر یہ کم ہے، 50 60 سال 70 سال بہت ہو گئی، تو اس سے 2-4 لوگ ہوتے ہیں جو اس سے زیادہ تجاوز کرتے ہیں۔ تو جب اس امت کی عمر کم ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے ایسے ایسے ایام خاص عطا فرمائے ہیں کہ جن دنوں میں اللہ کی بندہ مومن جب عبادت کرتا ہے تو عام دنوں کے مقابلے میں اس کو زیادہ ثواب دیا جاتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس مہینے میں اگر ہم سنت ادا کر رہے ہیں تو پھر ہمیں سنت کے بدلے میں فرض کا ثواب مل رہا ہے، اور جب فرض ادا کر رہے ہیں تو فرض کے بدلے میں 70 فرضوں کا ثواب مل رہا ہے۔ میں آپ کو وقت تو نہیں ہے زیادہ جو میں اور تقریر کر سکوں، لیکن میں آپ کو ایک آخری بات بتا کے اپنی بات گفتگو اپنی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ بہت اہم مشورہ ہے آپ کے لیے، میرے بھائی ہیں سب آپ، تو آپ کے لیے مشورہ میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہماری جو نمازیں قضا ہوئی ہیں جن کو قضاء عمری کہتے ہیں، تو آپ قضاء عمری کو اس مقدس مہینے میں ادا کر لیں جتنی آپ سے ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ آپ اپنے کام بھی کریں اور کام کرنے کے بعد جیسے ہی فاضل وقت مل جائے آپ کو تو فوراً آپ اللہ کی عبادت کی طرف آ جائیں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، درود پاک پڑھیں، جو بھی ذکر کر سکتے ہیں آپ جس طرح سے چاہیں، اور انہی میں قضاء عمری بھی ہیں۔ تو آپ قضاء عمری اپنی عمر کا لحاظ لگا لیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے، مثلا کسی کی 30 سال عمر ہے تو 10 سال تو اس کے مائنس ہو جائیں گے بالغ ہونے تک، اب 10 سال کے بعد 20 سال رہ گئے، اب 20 سال میں کتنی اس نے نمازیں پڑھی ہیں اپنے اندازے کے مطابق اور کتنے سال کی اس نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں، ان کو ٹوٹل لگانے کے بعد پھر اپنی جو قضاء عمری ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے آپ نیت کر لیں اور قضا کرنا شروع کر دیں۔ جب ان قضا نمازوں کو ادا کرتے رہیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر پوری ادا نہ بھی ہو پائے اور آپ دنیا سے چلے جائیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ نیت کر لیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ سنت پڑھ لیجیے۔